بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 209 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس اختلاف الشہود کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن شہد لرجل سے لے کر فہو دعوت دین تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف۔ العقد بعوض غیر عقد بعوض آخر، ایک عوض کے عقد مثلا 1000 کے عوض عقد کیا گیا اور دوسرا عقد 1500 کے عوض کیا گیا، تو دونوں عقد الگ الگ شمار ہوں گے۔ نمبر 2، شہادت تبطل باختلاف الشاہدین فی المقصود دون غیر المقصود، کہ گواہوں کے اختلاف کی وجہ سے گواہی تب باطل ہوتی ہے کہ جب اختلاف مقصود میں ہو نہ کہ غیر مقصود میں۔ تو آتے ہیں فصول کی طرف۔ جنس اختلاف الشہود، فصل نمبر 1، فصل فی البیع، کہ بے میں گواہوں کا اختلاف ہو تو یہ گواہی باطل ہوگی۔ نمبر 2، الکتابہ، کتابت میں اگر گواہوں کا اختلاف ہو تو یہ گواہی بھی باطل ہوگی۔ نمبر 3، فصل الخلع والاعتاق والصلح عن دم العمد، اس میں بھی اگر گواہوں کا اختلاف ہو جائے، صورت انشلاگی بیان کی جائے گی تو یہ گواہی بھی باطل ہے۔ نمبر 4، الرہن، رہن میں اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف بھی مبطل للشہادہ ہے۔ نمبر 5، الاجارۃ، اجارہ میں اختلاف ہو جائے، صورت کیا ہے صورت انشلا عبارت میں بیان کریں گے، لیکن اختلاف فی الاجارہ مبطل للشہادہ ہے۔ نمبر 6، النکاح، نکاح کا کیا حکم، اس میں اختلاف ہے، جس پر انشلا عبارت میں بالتفصیل بات ہوگی، ویسے ذہن میں خاکہ رکھیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن شہد لرجل انہ اشترى عبد فلان ب1000 وشہد آخر انہ اشتراه ب1500 فالشہادة باطلة لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد، وذلك يختلف باختلاف الثمن، فاختلف المشهود به ولم يتم العدد على كل واحد منهما، ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه، وكذا إذا كان المدعي هو البائع، ولا فرق بين أن يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرهما لما بينا. قال وكذلك الكتابة لأن المقصود هو العقد، إن كان المدعي هو العبد فظاهر، وكذا إذا كان المدعي هو المولى لأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب۔ اور جس نے کسی آدمی کے لیے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے فلاں کے غلام کو 1000 کے عوض خریدا ہے، اور دوسرے نے گواہی دی کہ 1500 میں خریدا ہے، تو شہادت باطل ہے، اس لیے کہ مقصود سبب کو ثابت کرنا ہے، اور وہ سبب عقد ہے، اور عقد ثمن کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا مشہود بھی مختلف ہوا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر عدد پوری نہیں ہوئی، اور اس لیے کہ مدعی اپنے 2 گواہوں میں سے ایک کو جھٹلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مدعی بائع ہو، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مدعی اقل مال کا دعویٰ کرے یا اکثر کا، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہی حکم کتابت کا ہے، اس لیے کہ مقصود عقد ہے۔ اگر مدعی غلام ہو پھر تو ظاہر ہے، اور اسی طرح اگر مدعی مولا ہو، کیونکہ عتق ادائیگی سے پہلے ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا مقصود سبب کو ثابت کرنا ہوگا۔ قال ومن شہد لرجل انہ اشترى عبد فلان ب1000، اس عبارت اور اس کے ساتھ آنے والی پیوستہ عبارت میں کل 8 مسائل بیان کیے گئے ہیں، جنہیں ہم بالتفصیل ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے زید سے یہ غلام 1000 یا 1500 کے عوض خریدا ہے، یعنی 1000 کے عوض خریدنے کا دعویٰ کیا، 1500 کے عوض خریدنے کا دعویٰ کیا۔ زید نے انکار کیا کہ میں نے کوئی غلام فروخت نہیں کیا ہے، تو ابھی مشتری نے اپنے اس دعویٰ پر 2 گواہ پیش کیے، اور ان دونوں گواہوں کا بیان مختلف تھا۔
ایک گواہ نے کہا کہ مشتری نے یہ غلام 1000 کے عوض زید سے خریدا ہے، دوسرے نے کہا کہ 1500 کے عوض خریدا ہے، ابھی دونوں گواہوں کی گواہی باطل ہوگی۔ اور بطلان پر صاحب ہدایہ نے 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ لأن المقصود اثبات السبب، یہ پہلی دلیل ہے کہ مدعی کے دعوے کا مقصد سبب یعنی عقد کو ثابت کرنا ہے، اور عقد ثمن کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک گواہ نے یہ کہا کہ 1000 کے عوض خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ عقد ہوا ہے، اور دوسرے گواہ نے یہ کہا کہ 1500 کے عوض خریدا ہے تو یہ دوسرا الگ عقد ہوا، مشہود بھی میں اختلاف ہوا۔ ایک گواہ نے 1000 والے عقد پر گواہی دی اور دوسرے گواہ نے الگ سے 1500 والے عقد پر گواہی دی، اور ان دونوں عقود میں کسی عقد پر بھی عدد شہادت پوری نہیں ہے، لہٰذا نہ تو 1000 والی شہادت قبول ہوگی اور نہ ہی 1500 والی، کیونکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے عدد پوری ہونا شرط ہے جو کہ 2 ہے، اور یہاں پر ہر عقد پر صرف ایک گواہ ہے۔ وَلِأَنَّ الْمُدَّعِي يُكَذِّبُ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ، دوسری دلیل ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ سے 2 گواہوں میں سے ایک کو جھٹلاتا ہے، یعنی اگر مشتری مدعی نے 1000 کے عوض خریدنے کا دعویٰ کیا ہے تو 1500 والے گواہ کو جھٹلایا، اور اگر 1500 کے عوض خریدنے کا دعویٰ کیا ہے تو 1000 کے عوض خریدنے والے گواہ کو جھٹلایا، تو ایک گواہ کو جھٹلانے کے بعد صرف ایک گواہ رہا، اور ایک گواہ کی گواہی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ باطل ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعَ، اوپر ذکر کردہ صورت میں مدعی مشتری تھا، لیکن اگر مدعی بائع ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ مثلا زید نے دعویٰ کیا کہ غلام میں نے عمر کو 1000 کے عوض فروخت کیا ہے یا 1500 کے عوض فروخت کیا ہے، اور عمر اس کا انکار کرتا ہے، تو زید نے اپنے دعویٰ پر بینہ پیش کیا، 2 گواہ پیش کیے، گواہوں میں سے ایک گواہ نے 1000 کے عوض فروخت کرنے کی گواہی دی اور دوسرے نے 1500 کے عوض، تو اس صورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جو سابقہ صورت کی تھی، اور دلائل بھی وہی ہوں گے کہ جو سابقہ صورت کے لیے بیان کیے گئے۔ قال وَكَذَلِكَ الْكِتَابَ، جو حکم بے کا بیان کیا گیا وہی حکم عقد کتابت کا ہے، یعنی اگر عقد کتابت میں آقا اور عبد کے مابین اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ جو بے میں بیان کی گئی، اور وہی دلائل منطبق ہوں گے کہ جو بے میں منطبق کیے گئے۔ مثلا عبد نے کہا کہ میرا آقا میرے ساتھ عقد کتابت کر چکا ہے 1000 کے عوض یا 1500 کے عوض، اور آقا منکر ہے، یا آقا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے عبد کے ساتھ 1000 یا 1500 کے عوض عقد کتابت کر چکا ہوں، اور عبد منکر ہے۔ بہر 2 صورت مدعی نے اپنے دعوی پر بینہ پیش کیا، لیکن گواہوں کے بیان میں اختلاف تھا، ایک نے کہا کہ بدل کتابت 1000 طے ہوئی ہے اور دوسرے نے کہا کہ 1500 طے ہوئی ہے، تو دونوں کی گواہی مردود ہوگی اسی سابقہ دلائل کے بنیاد پر، کہ یعنی اصل مقصود عقد کتابت کو ثابت کرنا ہے، اور بدل کتابت کے بدلنے کی وجہ سے عقد کتابت بھی بدل جاتی ہے، تو جب ایک گواہ نے بدل کتابت 1000 بتلائی اور دوسرے نے 1500، تو دونوں نے الگ الگ عقود پر گواہی دی، اور کسی عقد پر بھی عدد شہادت پوری نہیں ہے، نہ تو 1000 والے پر اور نہ ہی 1500 والے پر۔ تو جب عدد شہادت پوری نہیں ہے تو گواہی قبول نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ یا مدعی چاہے وہ غلام ہے اور چاہے وہ آقا ہے، اپنے 2 گواہوں میں سے ایک گواہ کو جھٹلاتا ہے، بئی طور کہ اگر مدعی نے 1000 کا دعویٰ کیا ہے تو 1500 والے گواہ کو جھٹلایا، اور اگر 1500 کا دعویٰ کیا ہے تو 1000 والے گواہ کو جھٹلایا، لہذا گواہی باطل ہوگی۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ قال وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ
إن كان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل لأن المقصود إثبات العقد والحاجة ماسة إليه. وإن كانت الدعوة من الجانب الآخر فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من الوجوه، لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين. قال وكذلك الخلع والاعتاق على مال. 8 مسائل میں سے 2 مسائل بیان کیے گئے، ایک بے کا اور دوسرا عقد کتابت کا۔ اس عبارت میں 3 اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ خلع کا ہے کہ عورت نے خلع کا دعویٰ کیا اور شوہر نے انکار کیا، اور عورت نے پھر اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیا اور گواہوں کے بیان میں اختلاف تھا، وہی 1000 اور 1500 کا۔ اور چھوٹا مسئلہ اعتاق علی مال کا ہے کہ عبد نے دعویٰ کیا کہ میرے آقا نے مجھے مال کے عوض آزاد کیا اور آقا انکار کرتا ہے، تو عبد نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیا اور گواہوں کے بیان میں 1000 اور 1500 کا اختلاف ہے۔ یا قاتل نے دعویٰ کیا کہ مقتول کے ورثاء میرے ساتھ صلح کر چکے ہیں اور وہ انکار کریں، تو قاتل اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کریں اور گواہوں کے بیان میں وہی 1000 اور 1500 کا اختلاف ہو، تو ان تینوں مسائل میں گواہوں کی گواہی سابقہ دلائل کی وجہ سے مردود ہوگی۔ وَإِن كَانَتِ الدَّعْوَى مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، اور اگر ان 3 مسائل میں دعویٰ جانب آخر سے ہو، یعنی خلع کی صورت میں شوہر کی طرف سے دعویٰ ہو، اور اعتاق کے مسئلہ میں آقا کی طرف سے دعویٰ ہو، اور صلح کے مسئلہ میں مقتول کے ورثاء کی طرف سے دعویٰ ہو، تو یہ مسئلہ پھر دعوی دین کے مرتبہ میں ہوگا، یعنی اختلاف شہادہ کے باب میں ابتداءً جو مسائل بیان کیے گئے وہی تفصیل ان 3 مسائلوں میں بھی ہوگی۔ لہٰذا اگر ضرورت پڑے تو اختلاف فی شہادہ کی ابتداء میں دعوی دین کے متعلق جو دروس ہے وہ سنے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب دعوی جانب آخر سے ہو تو یہ معاملہ دعوی دین کے مرتبہ میں کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب لأنہ ثبت العفو سے صاحب ہدایت دے رہے ہیں۔ تو قتل کے مسئلہ میں جب مقتول کے ورثاء کی طرف سے 1000 یا 1500 کا دعویٰ کیا گیا تو اس سے خود بخود معافی تو ثابت ہو گئی، البتہ پیچھے صرف 1000 یا 1500 کا دین وہ مسئلہ باقی رہا، تو اس میں وہی دین کی تفصیل ہوگی جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اور عتق کے مسئلہ میں آقا نے جب 1000 یا 1500 کے عوض عتق کا دعویٰ کیا تو اس کے اعتراف کی وجہ سے عتق تو خود بخود ثابت ہو گیا، البتہ صرف 1000 یا 1500 رہیں تو وہ دین ہے، تو اس میں وہی دین والی تفصیل ہوگی۔ اور خلع کے مسئلہ میں شوہر نے جب 1000 یا 1500 کا دعویٰ کیا تو طلاق تو خود بخود ثابت ہو گئی، پیچھے صرف 1000 یا 1500 رہیں جو کہ دین ہے، تو اس میں وہی سابقہ تفصیل جاری کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وفی الرہن ان کان المدعی هو الراہن لا تقبل لأنه لا حظ له في الرهن فعاريت الشهادة عن الدعوى، وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين، وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع، وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو دعوى الدين۔ وفي الرهن 8 مسائل میں سے 6واں مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے رہن کا دعویٰ کیا اور کہا کہ 1000 یا 1500 کے مقابلے میں نے فلاں شخص کے پاس موبائل بطور رہن رکھوایا ہے۔ مرتہن نے انکار کیا اور راہن نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کیے، گواہوں کا بیان آپس میں مختلف تھا، ایک نے کہا کہ 1500 کے مقابلے میں موبائل بطور رہن رکھوایا ہے اور دوسرے نے کہا کہ 1000 کے مقابلے میں بطور رہن رکھوایا، تو یہ بینہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دین کی ادائیگی سے پہلے راہن کو عین مرہونہ واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، تو جب اس کو اختیار نہیں ہے تو عین مرہونہ میں اس کا دعویٰ بلا فائدہ ہے، اور بلا فائدہ دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کل معدوم ہے۔
لہذا راہن نے جو گواہی پیش کی وہ بلا دعویٰ رہی، اور پہلے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ بلا دعویٰ گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَإِن كَانَ الْمُرْتَهِنَ، اور اگر مدعی مرتہن ہو تو اس صورت میں اس کا دعوی دین کے مرتبہ میں ہوگا، اور جو تفصیل دعوی دین کے پہلے ذکر کی گئی ہے وہی تفصیل اس میں بھی ہوگی۔ وفی الإجارة إن كان ذلك في اول المدة، یہ ساتواں مسئلہ ہے کہ اگر اجارہ میں اختلاف ہو موجر اور مستاجر کے مابین مقدار اجرت میں، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اختلاف یا تو اجارہ کی ابتدائی مدت میں ہوگا یا مدت اجارہ گزرنے کے بعد ہوگا۔ اگر اجارہ کی مدت میں ہوا ہے تو یہ بے کی مانند ہے، جو تفصیل پہلے مسئلہ میں بیان کی گئی وہی تفصیل اس میں بھی ہوگی۔ اور اگر اجارہ کی مدت گزرنے کے بعد اختلاف ہوا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ مدعی یا تو موجر ہوگا یا مستاجر ہے۔ اگر موجر ہے تو اس کا دعوی دین کے مرتبہ میں ہے، اور اس میں وہی تفصیل ہوگی کہ جو دعوی دین میں ہے۔ اور اگر مدعی مستاجر ہے تو مستاجر نے جتنے کا دعویٰ کیا اسی کا اعتبار ہوگا، کیونکہ وہ یا تو 1500 کا مدعی ہوگا یا 1000 کا۔ اگر 1500 کا دعویٰ کیا ہے پھر تو جھگڑا ختم، اور اگر 1000 کا دعویٰ کیا ہے تو بھی مستاجر کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اس اختلاف کی صورت میں جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اقل مقدار پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اقل مقدار 1000 ہے جس کا مستاجر مدعی ہے، لہذا بہر صورت مستاجر کا جو دعویٰ ہوگا فیصلہ اسی پر کیا جائے گا۔ 8 مسائل میں سے 7 بیان کیے گئے۔ 8ویں مسئلے میں قدر تفصیل ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو الگ ایک مستقل درس میں ذکر کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔